तो हमने इस प्रोग्राम को, ये कल्चरल इंटीग्रेशन पे प्रोग्राम है। पहले तो दोनों कल्चर को मिक्स करने की कोशिश की है थोड़ी सी, और बेसिकली ये एक म्यूज़िकल प्रोग्राम है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मेरी एसोसिएशन कल्चरल शाखा है, मैंने 2-2.5 साल के बाद इसे दोबारा से शुरू किया, तो मैं चाहती थी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें सारे आएँ और हम आपको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएं और सारे मिल बैठेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। प्रोजेक्ट हमारा जो अगला, उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बीच में आपको बताती रहूँगी जैसे मेहमान आते रहेंगे। और देर पहले ही बहुत हो गई है। अब अगला जो इसका स्टेप है वो मैं अपनी स्पेनिश दोस्त को देती हूँ, क्योंकि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है मेरी लाइफ पे, उससे रिलेटेड थोड़ा सा ये बताएंगे। Hola, buenas tardes. Ella es Mara y yo soy Ángela. Hace 3 años empezamos un proyecto para dar a conocer a todo el mundo el trabajo de Saja y de Sabana. Y entonces, bueno, estamos a punto de terminarlo después de 3 años. Yo supongo que este diciembre lo podremos presentar. Aquí estábamos viendo el cartel y estáis viendo una pequeña parte del documental en que explicamos la historia de Sabana, y como no teníamos fotos, explicamos la historia de Sabana con las fotos de mi familia, ¿vale? O sea que todos estos que veis aquí son mis familiares vestidos de pakistaníes, ¿vale? Vosotros sois catalanes, nosotras somos pakistaníes, ¿vale? Encantada. Y ahora os queremos presentar a una super cantante que tiene una voz preciosísima, que forma parte también de este proyecto, que se llama Isi Kalima. Ahí la tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tendrá amor en la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. जोलाता ने बहुत अच्छा गाया, पर पता नहीं आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं। अगर आया है तो अपनी तालियों से इसका इजहार करें। अब हम चलते हैं अपने अगले सिंगर की तरफ, जिनका नाम है तारिक मीर। वो नॉर्वे ओस्लो से आए और गाने वो गाते हैं दूसरे सिंगर्स के।
لیکن ان کی آواز جو ہے سن کے آپ بالکل بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ وہ اوریجنل سنگر ہے یا ان کی کاپی ہے. لیکن طارق صاحب نے جو بھی گایا ہے وہ کنسرٹ کرتے ہیں اوسلو میں اور دوسرے ملکوں میں بھی جا کے کر کے آئے ہیں, اور سارے ہی ان کے جو کام ہے وہ قابل تعریف ہے. سو ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر طارق صاحب کو بلاتے ہیں کیونکہ وہ تعریف کے قابل ہیں, اور میرے خیال سے ان کا تعریف وہ خود ہے. آپ ان کا گانا سن کر خود یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس لیول کے ہیں. جی طارق صاحب, آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. السلام علیکم, شکریہ اس بھرپور تعارف کا. It might be some people here who don't understand my language. A very good evening, a very warm welcome to you. But I hope you understand the language of music, because that's what I'm going to do. And without wasting any time, I'll start my performance. ایک محبت کا پیغام ہے چھوٹا سا جس سے میں شروع کروں گا, اس لیے گانا کمپلیٹ نہیں گاؤں گا. بڑی دور سے آئے ہیں پیار کا تحفہ لائے ہیں, بڑی دور سے آئے ہیں پیار کا تحفہ لائے ہیں. یہ تھا ایک محبت بھرا پیغام ناروے سے, اتنی دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مجھے امید ہے ڈھیر ساری خوشیاں, ڈھیر سارا پیار لے کے جاؤں گا. ابھی تک تو بہت اچھا لگ رہا ہے. میں کیونکہ جو میرا فارمیٹ ہے وہ زیادہ پرانے فلمی گانوں کا ہے, لیکن اس سے بزرگی زیادہ آ جاتی ہے, تو میں بیچ بیچ میں نئے گانے گانے کی بھی ٹرائی کرتا ہوں. تو ایک گانا ہے اریجیت کا, شاید آپ لوگوں نے سنا ہو, آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اپنے پرانے سفر پہ جاتا ہوں. رفیع صاحب کا ایک گیت ہے, آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آنکھوں میں بسا کر کوئی پیار کروں, اپنے آنکھوں میں بسا کر کوئی پیار کروں. مجھے بارسلونا کے لوگوں کا مزاج نہیں پتا, تو کچھ تو میں نے اپنی سلیکشن کی. کچھ شبانہ نے مجھے بتایا کہ یہ گانے آپ گائیں, تو میں کوشش تو یہی کر رہا ہوں کہ کوئی تھوڑی سی ویریشن ہو جائے تاکہ سب لوگوں کی پسند کا کوئی نہ کوئی گانا آ جائے. یہ بھی ایک اریجیت کا گانا ہے, قدر نیا, میرے لیے نیا. آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا. شکریہ. ایک اور گانا تھوڑا پرانے دور کا, رفیع صاحب کا, جو کہ میرے فیوریٹ بھی ہیں, آئیڈل بھی ہیں. ویسے میں کشور دا کو بھی بہت پسند کرتا ہوں, بہت گاتا ہوں. یہ رفیع صاحب کا گانا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ شربتی آنکھیں انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی.
इसलिए आपको शायद अंदाज़ा होगा कि जो ऑडियंस होती है वो किसी भी फनकार का, चाहे गाने वाला हो चाहे शायर हो, जो भी है उसका पेट्रोल होती है। आजकल प्यार के चर्चे हर जगह है, सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। आजकल प्यार के चर्चे हर जगह है, सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। शुक्रिया। और उसके साथ ही जनाब अमानत महर साहब जो मारूफ बिजनेस मैन है हमारे, जनाब इम्तियाज़ लोनावाला साहब, आसिफ बजाट साहब, और पाकिस्तान से आए हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान चौधरी सत्तर वड़ाइद साहब। हम आप सबके तहे दिल से मशकूर हैं और आपको भरपूर खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। इसके साथ ही हम अपने स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनमें स्काईवेस, देसी ढाबा, असेसोरिया बरलास जिनका हास्तावन है। और मैं तारिक मीर साहब को दोबारा से दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आए, आप सबकी भरपूर तालियों में। और अब हम अपने अगली मेहमान जो फ्रांस से आई हैं, और उनका तारीफ किसी का मुहताज नहीं है। थोड़े ही अरसे में उन्होंने अपने काम के ऐसे जौहर दिखाए कि पूरे यूरोप में, पाकिस्तान में उनका नाम है। जनाब नैना खान साहिबा। और अब हम मैडम नैना खान साहिबा से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें ज़रा अपने जलवे दिखाएं और हमारे लिए जो उन्होंने ड्रेस शो का इनकार किया उसका आगाज़ करते हैं। जी नैना खान।
بہت بہت شکریہ نینا خان صاحبہ کا. یہ تھی نینا خان. آپ نے ان کی ڈریس ڈیزائننگ دیکھی. انہوں نے مس پیرس اور مس فرانس کے ڈریس ڈیزائننگ میں ایوارڈز جیت رکھے ہیں. Veo que aquí hay gente que no entiende nuestro idioma, no entiende el idioma punjabi ni el urdu. Por eso iré poco a poco explicando todo lo que yo voy hablando, la presentación de los invitados que os voy dando. El desfile de moda que ustedes acaban de ver es diseñado por doña Nena Khan, que es diseñadora de ropa. Ha ganado el premio su ropa como Miss París y Miss Francia. Un aplauso grande para doña Nena Khan y muchas gracias por su presencia. اور جیسے کہ آپ سے پرومس کیا تھا کہ رنگا رنگ پروگرام ہوگا, ایک ہی چیز کے اوپر فوکس نہیں کیا جائے گا, تو ابھی ہم تھوڑا سا پروگرام کا رخ بہت تھوڑا سا چینج کریں گے تاکہ آپ اپنے ہی کلچر کے کچھ تھوڑے سے اور رنگ دیکھیں. Cambiaremos un poquito el ritmo del festival de hoy. No solamente seguiremos con música ni tampoco con el desfile, vamos a cambiar un poquito el tono. اور اب ہمارے یہاں پر ایک اور مہمان موجود ہیں. آپ ہم سب کی جانی پہچانی آرٹسٹ ہیں, بہت عرصے سے کلچر کی خدمت کر رہی ہیں پاکستان میں. وہ سوشل ورکر بھی ہیں, وہ فلم ایکٹریس بھی ہیں, وہ شاعرہ بھی ہیں, اور وہ سنگر بھی ہیں, تھوڑا تھوڑا سنگنگ بھی کرتی ہیں. ہماری سب کی, آپ سب کی سونیا خان صاحبہ, میں انہیں دعوت دوں گا. سونیا خان, پلیز ان کو تالیوں سے آپ اسٹیج پہ bienvenida کریں. بہت بہت شکریہ. سونیا خان. محبت شدت جذبات کا ہر وقت ہونا تو نہیں, تیری فرقت میں ہر شب چھپ کے رونا تو نہیں, تیری غربت میں سب کچھ بھول جانا محبت کی علامت ہے, مگر پوری محبت تو نہیں. سوچ اور احساس کی ہر راہ پر آزاد چلتی ہے, بڑے موسم بدلتی ہے. یہ ہم سے روٹ بھی جاتی ہے اکثر اور پھر گھر لوٹ آتی ہے.
हाँ, ये सच है कि मुझे तुम भूल जाते हो झमेलों में। हाँ, ये सच है कि मुझे तुम भूल जाते हो झमेलों में, मगर एक शांत से लम्हे में जब तुम याद आते हो, कुछ ऐसे कि अधूरा काम था जो रह गया हो, या कोई शय थी बड़ी ही कीमती जो रख के भूली थी, बस जरा कुछ देर पहले। वो कोई वक्त हो, साथ हो, वो कोई वक्त हो, साथ हो, पल पल व्यक्त करता है तुम्हारा, और एक आधी करंदर झूम जाती है मेरे अंदर, और एक आधी करंदर झूम जाती है मेरे अंदर, बस वही लम्हा, वही लम्हा मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। रहम दिल शहजादी की, एक नेक दिल शहजादी से मोहब्बत वाली। क्या आज भी होते हैं ये किसी कहानी में? क्या आज भी कोहे काफ से कोई लाल गुलाब चुराता है? क्या सदियों सोई शहजादी को आज भी कोई जगाता है? क्या आज भी जालिम जादूगर की जान बसी है तोते में? क्या आज भी लाइन परी का दिल एक आदमजात पे आता है? किसी कहानी के एक शहजादे से प्यार किया था बचपन में, और कहानी की शहजादी अपने आप को मान लिया था।
सहलाएं और अपनी अपनी मुट्ठियां खींच के सीने पे रखें। आओ दिल को छू। कभी सितारों से ऊंची उड़ान भरूं, कभी बादल से तैरते फिरूं हवाओं में। कभी जमीन पे ढूंढा करूं कोई ऐसा कि जिसका रूप में कोई मेरे जैसा। Hola de nuevo. Acaba de venir nuestro amigo Agustín Morera. No le veo. Agustín, por favor, su asiento está aquí, al lado del señor Jorge de Luque. Agustín साहब भी हमारे आज के स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर में से एक हैं। उनका इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने स्पॉन्सर्स का फर्दन आपको साथ साथ तारुफ भी कराता जाऊँगा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगुस्तीन साहब वकील हैं, हमारे साथ कोलाबोरेट भी करते हैं और आज के इस इवेंट को इस जगह तक पहुंचाने में अगुस्तीन साहब का भी बहुत इन्होंने मदद की। इन्हीं के साथ जनाब खोर्खे दे लूके साहब मौजूद हैं जो कि ऊनी ग्लोबल कंसल्टिंग के मालिक हैं और इन्होंने भी बहुत मेहनत की, कई मामलात के अंदर हमारी मदद की, तो इन सब का हम शुक्रिया अदा करेंगे। और इससे पहले मैं थोड़ा सा स्पेनिश में भी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बार बार मैं कहूँगा उनको उर्दू नहीं समझ आती। Damos la bienvenida al señor Agustín Morera,
y al señor Jorge de Luque, que nos han ayudado en los problemas que hemos encontrado para que este acto llegara a este momento tan especial para que ustedes puedan disfrutar. Le damos bienvenida con un aplauso para que se lo merece. Muchas gracias. Y siempre, especialmente lo quiero decir para el señor Jorge de Luque, que lleva desde 6 años está apoyando a nosotros en pequeños, grandes problemas o cuando nos hace falta en la vida. Y siempre está con nosotros, aparte de ser nuestro colaborador, aparte de ser nuestro patrocinador, es un gran amigo. Que Dios te bendiga, Jorge. Muchas gracias por estar aquí. अब बारी है हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली एक बड़ी खूबसूरत सी, प्यारी सी, छोटी सी आर्टिस्ट है, और इसकी खूबी ये है कि सिंगिंग करती है। नॉर्वे की पैदाइश है, नॉर्वे में रही और अंग्रेज़ी में सिंगिंग सीखी बाकायदा। फ़ख्र की बात है पाकिस्तानियों के लिए कि नॉर्वे गॉट टैलेंट की विनर है। हॉलीवुड सून कुछ अर्सा पहले हॉलीवुड से गोल्ड मेडल हासिल किया। तो मैं चाहूँगा कि आप इनको नाम है राहमा मीर, और प्लीज़ उनका इस्तेमाल कीजिए। वक्त से वक्त निकाल कर आए। और मुमताज़ नाम की पूरा जी, मुमताज़ मनीर साहब इंसाफ न्यूज़ से बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद लतीफ़ साहब राब्ता न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। अज़हर अब्बास BCN न्यूज़ से, और किरण खान सच न्यूज़ से। तमाम सहाफ़ी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इनाम साहब जो कि तकरीबन 2-3 हफ्ते से बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़हर अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने ताउन किया। आज हमारे नज़दीक जो हस्ती मौजूद है अली रज़ा साहब, मैं चाहूँगा कि अली रज़ा साहब जहाँ पर भी हैं प्लीज़ स्टेज पर आइए और हमारे साथ कुछ अपने ज़िंदगी के जो वक्त आपने गुजारा है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बारे में हम आपसे जान सकें और हमारी ऑडियंस जान सके। अली रज़ा साहब, मैं आपके इस बार्सिलोना में दूसरी बार आया, और अगर इजाज़त हो तो माइक बाहर ले लूँ। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, देखिए मैं आप सबको ये बता दूं कि जिनको मैं जानता हूं उन सब के लिए मेरी मोहब्बतें हैं, और जिनको नहीं जानता आज उनको पहचान गया। मैं ख़ास तौर से पाकिस्तान से यहाँ आया और मुझे सन्नान ने कहा कि मैं आपको बुला रहा हूँ। तो सन्नान के उस सेशन में मैं नीचे चला गया, फिर एक सुकून की जगह तलाश करने। फिर किसी ने मुझसे कहा जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, ऊपर आ जाइए। मैं ऊपर आ गया। मैं चाहता ये हूं कि
जितने भी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात बैठे हैं बहुत देर से खामोश हैं, बहुत सारी तालियां जरूर होनी चाहिए। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए मैं पूरी दुनिया के प्रोग्राम्स में जाता हूं और ख़ास तौर से आज के इस प्रोग्राम में मैंने एक बात बहुत महसूस की है और वो बात यह है कि इस प्रोग्राम में मोहब्बतें बहुत हैं, आपस में मोहब्बतें चाहतें बहुत हैं और पाकिस्तान में हम इन्हीं मोहब्बतों के लिए तरसते हैं। हम चाहते हैं कि इस दुनिया भर की मोहब्बतें हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में पहुंच जाएं ताकि तमाम किस्म के मसाइल मराहिल खत्म हो जाएं। क्या फरमाते हैं आप लोग? जी लेडीज एंड जेंटलमैन, म्यूजिकल शोज कैटवॉक्स दुनिया भर में होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ आपस की मोहब्बतों की बातें करते चलें और वो मोहब्बतों की बातें ये हैं कि मैं अभी मुझसे किसी ने पूछा कि इस प्रोग्राम में आके आपको कैसा लगा। मैंने उनसे बरमला ये बात कही है, खुदा का शुक्र है कि इस प्रोग्राम में जब मैं आया हूं तो मैंने सब लोगों को कपड़े पहने हुए देखा है। आप यकीन मानिए, मुझे आज तीसरा दिन है यहां बार्सिलोना में, आंखें तरस गई कि पूरे कपड़े पहने हुए कोई नजर आ जाए। यहां पर मुझे मेरा वतन बहुत याद आया कि वतन में कुछ भी है, कैसा भी है, कहीं भी है, लेकिन लोग कपड़े पूरे पहने होते हैं, कहीं कपड़ों की कमी नहीं है वहां पर। बहरहाल मैं सबसे ज्यादा खुशी यहां महसूस करता हूं कि जब मैं अपने वतन के लोगों को बहुत ऊपर देख रहा हूं। माशाल्लाह एक से एक बिजनेसमैन हैं, एक से एक वो कारोबारी हजरात हैं कि जिनका कारोबार अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से जहां इन्होंने शुरू किया था वहां से बहुत आगे हो गया। अच्छा जनाब, इन मोहब्बतों के साथ साथ सन्नान कहाँ है? सन्नान आइए, सन्नान को भी बुलाया ना तालियों में। आप ही के इस शहर के रहने वाले हैं और माशाल्लाह सन्नान आप भी मुकम्मल कपड़ों में खुश रहिए, आप भी सलामत रहिए। आप दोनों ने कुछ गर्मी के हिसाब से ज्यादा कपड़े पहने। अब मैडम ने भी वही बात शुरू कर दी जिस बात का मैं तस्करा कर रहा था। क्या करूं, उतार दूं, चड्डी पहन के खड़ा हो जाओ यार? समझ में नहीं आती बात मेरे। मैडम आपका क्या फैसला क्या है मुझे बताइए। शुरू करूं, माइक पकड़े मैं शुरू करता हूं जी। एक कमस उतारने पर फावोर आप दोनों को पसीना आ रहा है। देखिए ये इस हॉल के मालिकान का कमाल है कि एयर कंडीशनर्स बंद हो जाते हैं तो पसीना आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, सन्नान यहां मौजूद है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं और ये जिन का बच्चा है वो ले लें। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चाहता यह हूं कि जो जो आर्टिस्ट आपके सामने परफॉर्म करके जा चुके हैं एक बार उनको एक दूसरे रूप में बुलाते हैं और मैं चाहता यह भी हूं कि उनसे गुफ्तगू हो, आपकी बातचीत हो, आप उनके बारे में जानें। तो मैं सन्नान सबसे पहले बुलवाइए एक ऐसी फनकारा को कि जिन्हें आपने परफॉर्म करते हुए देखा भी है और अभी तक वो जो उन्होंने परफॉर्म किया वो गूंगी परफॉर्मेंस थी उनकी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि लाइव परफॉर्मेंस हो। सोनिया खान को बुलाइए जनाब, बुलाइए, मेरे कैमरामैन को ही बुला ले सोनिया खान को। जी नहीं, अब नहीं, अब खत्म हो गया 1 मिनट का मसला। रुक जाइए, बुला लेते, कोई मसला नहीं है। सोनिया इधर आइए, तालियां होनी चाहिए बहुत सारी। आप यहाँ ये दरमियान में आइए। सोनिया खान यहाँ पर आई, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके गई कि उसके ऊपर सारे लोग हैरान और परेशान थे कि आपने गूंगी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी की है। परेशान ज्यादा होंगे हैरान से। सोनिया खान टेलीविजन के बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में आपको नजर आती हैं। फिल्म में कौन कौन सी फिल्में की हैं सोनिया? अपने मुंह अपनी तारीफ करना तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपसे पूछ जो रहा हूं वो बताइए, बीच में अपनी बोलिएगा कुछ। जी कितनी फिल्में? वैसे भी क्रिमिनल्स, मोस्ट वांटेड, डर ही बहुत लगे।
تو جی میں نے جی ضرور تالیاں ان کے لیے. جی میں نے 70 پکچرز کی. 70 کن کم بختوں نے دیکھی ہیں وہ فلمیں, مجھے بتایا. ماشاءاللہ 70 فلمیں آپ نے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, آپ کو سکون دے, چین دے. سونیا, کیا 4 سال کی عمر میں فلمیں کرنا شروع کر دی؟ جی 13 سال کی عمر میں میری. 13 سال اور 70 برس, 85 برس کی ہیں آپ. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اچھا جناب, تالیاں ہونی چاہیے معزز خواتین حضرات. 70 پکچرز انہوں نے لیڈنگ رول میں پرفارم کی ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر اچانک آپ پاکستان چھوڑ کے وہاں سے کہیں اور کیوں چلی گئیں؟ اس کی وجہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خود بتائی کہ کن نے وہ 70 فلمیں دیکھی. کیونکہ اس وقت جو ہمارا سینما تھا, لالی ووڈ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا, تو وہ نقل ایک طور پہ اس وقت سینما ہمارا بالکل ختم ہو رہا تھا اور ختم کر ہی دیا گیا تھا. تو جب مجھے لگا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اور پھر جو دکھایا جا رہا تھا وہ کوئی قابل ذکر نہیں. ماشاءاللہ, سلامت رہیے, تالیاں ہونی چاہیے معزز خواتین حضرات. اور ان کے بعد بلائیے انہیں کہ جو خاص طور سے فرانس سے تشریف لائی ہیں, اور فرانس سے اکیلی نہیں آئی ہیں بلکہ ایک پورا گٹھا ان کے ساتھ ہے. یار میری دیکھیے, میں اردو بولنا چاہتا ہوں, مجھے زیادہ کچھ انگریزی بولنی نہیں آتی ہے, اس لیے اگر میرا کہیں لفظ سمجھ نہ آئے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. بلائیے جناب نینا خان صاحبہ کو, ذرا بلائیے جلدی سے. نینا خان صاحبہ آئی ہیں ماشاءاللہ فرانس سے, بہت پاپولر ہے, اور جو ڈیزائننگ ان کی ہے پورے ورلڈ میں بہت جانی پہچانی جاتی ہے. آئیے, تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے بھی. آئیے تشریف لائیے. آپ یقین کیجئے, آپ کو چلتا ہوا دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح چلنے لگوں, لیکن ہوتا نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں ایسا. تو میں نینا خان نہیں رہوں گی, میں پھر موسٹ وانٹیڈ بن جاؤں گی. تالیاں ہونی چاہیے. معزز خواتین حضرات, سب یہ آپ کے پرفارمر ہیں, آپ کے لیے آئے ہیں. دیکھیے ناروے سے آپ تشریف لائی ہیں, پاکستان سے میں آیا ہوں, فرانس سے یہ آئی ہیں, اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو خواتین اور ہیں وہ کہاں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ جو ہے ایک بات, سب سے پہلے تو میں میڈم شبانہ جی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یورپ کو اکٹھا کیا. میں نے آپ سے ایک بات کی, آپ ایک نئی راہ پہ چل پڑی. وہ ہمارا واسطہ پڑنا ہے ان لوگوں سے, آپ نے چلے جانا ہے پاکستان. تو ہم لوگ ایک دوسرے کی لج بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے. ان کے بیٹے ہیں, ایکسیلنٹ ورک. اس کے ساتھ ہے یہ رضوان کے بارے میں کہنا سورج کو چاند دکھانے کے برابر ہے, ایکسیلنٹ فرق. اس کے علاوہ کمیونٹی اسپین کی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, ایکسیلنٹ, بہت نائس لوگ ہیں. مجھے جو پیار یہاں پہ ملے نا, یقین مانے میں نے جا کے فرانس میں ان لوگوں کو بھی بتاؤں گی کہ میں فرانس سے ایمبیسیڈر بن کے ان کے. آپ پاکستان آئیے, دیکھیے کیسا پیار ملتا ہے, گلی گلی پیار ملے گا. آپ بولنے کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ اپنے وطن کی بات. اچھا آپ کے لیے گا. سن بنجلی دی مٹھڑی تان وے, میں تا ہو گئی قربان وے. ارے آپ خوش سلامت رہیے, پروردگار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, ہمیشہ کامیاب رکھے. اور نینا خان فرانس میں پیرس میں رہتی ہیں, اور ڈریس ڈیزائننگ میں ان کو بہت سارے ایوارڈز ملے ہیں. کون کون سے ایوارڈز آپ نے لیے ہیں ابھی گزشتہ دنوں؟ جی سب سے پہلے تو اوورسیز پاکستان نے مجھے دیا تھا فرسٹ پرائز پاکستان میں, اجاز پیارا صاحب کی طرف سے. اس کے بعد سیکنڈ پرائز مجھے ملا تھا پاکستانی فرانس میں جو ایمبیسی ہے, 14 اگست کے قومی ترانے کے بعد مجھے فرسٹ پرائز دیا گیا تھا. اس کے علاوہ سب سے بڑا پرائز جو مجھے ملا ہے وہ فرانس کے اسٹیج میں 3 آنر مجھے ملے ہیں, میڈم فرانس, مس فرانس, پیرس فرانس. میں نے ان کو بیٹ کر دیا ہے, اور پاکستان کی فرسٹ فیشن ڈیزائنر ہوں جن کو 3 ایوارڈ دیے گئے ہیں. جہاں پر ایک ساتھ آپ کو 3 ایوارڈ ملے, سارے ہوش مند بیٹھے تھے وہاں پر. میں کہتی ہوں چوتھا بھی انتظار میں ہے. اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جی بنا لیجئے تصویر جلدی سے. اچھا دیکھیے, نینا بھی یہاں موجود ہیں, سونیا بھی یہاں موجود ہیں. نینا, آپ ایک کام کرتے ہیں, آپ کی جو پرفارمنسز ہیں ان کو بھی تو جاری رہنا ہی ہوگا نا, ان سے ان کی موجودگی سے ایک فائدہ اٹھاتے ہیں, اور آپ میرے ساتھ رہیے موجود.
آپ تمام دوست ان کو بحیثیت ایکٹریس جانتے ہیں اور بہت اچھی پرفارمر ہیں ماشاءاللہ. ناروے میں رہتی ہیں, ناروے سے یہاں انہوں نے ٹریول کیا ہے. ان کے پاس ایک فن اور ہے کہ جس فن کو شاید ابھی آپ تک نہیں پہنچایا گیا. آپ نے گایا تھا. میں اور کہنا چاہتی ہیں, آپ کو اللہ ثواب دے گا اگر آپ چند سیکنڈ چپ ہو جائیں تو. میں موسٹ وانٹیڈ نہیں ہونا چاہتی ہوں, آپ بولیے. طارق میر صاحب کتنا خوبصورت پرفارم کر رہے تھے. جب میں آیا تھا تو لوگ مجھ سے مل رہے تھے, تصویریں بنا رہے تھے, لیکن میں بڑا شرمندہ ہو رہا تھا طارق کے سامنے کہ ان کی پرفارمنس خراب ہو رہی تھی. طارق میر کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. طارق آئیے, آئیں جلدی سے تشریف لائیے. طارق میر بھی ناروے سے آئے ہیں اور طارق میر ان کے برابر کھڑے اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ ان کے ہسبینڈ ہیں. میرے بھی ہسبینڈ ہیں. آپ کے بھی ہسبینڈ ہیں؟ یہی میرے بھی ایک ہسبینڈ ہیں. ارے میں معافی چاہتا ہوں, میں غلط سمجھ گیا. دوستوں آپ سچ بتانا, آپ لوگ بھی یہی سمجھے تھے نا؟ میں سمجھا کہ کہتے میرے بھی ہسبینڈ ہے. میں نے کہا تو یہ تو پھڈا ہو گیا یہاں پر. اچھا, تو نینا خان صاحبہ کے بھی ہسبینڈ یہاں پر آئے ہوئے. بے انتہا معصوم آدمی ہے, بے انتہا نفیس آدمی ہے. میں چاہتا ہوں کہ چند لمحوں کے لیے ہمارے پیچھے پولیس لگی ہے کیا؟ میں یہ کچھ کہہ نہیں سکتا, اپنے وطن میں نہیں ہوں, ورنہ ایسی کھری کھری سناتا یاد کرتی ہے. آئیے تشریف لائیے, دیکھیے. آئیے جناب تشریف لائیے. آپ کیسے ہیں؟ یہ نینا خان صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں اور ماشاءاللہ اتنے معصوم آدمی ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں, جب میں پہلی بار ان سے 2 سال پہلے ملا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہی جملہ کہا تھا نا. اور انہوں نے, معزز خواتین حضرات, آپ سب کے لیے ایک بہت اہم بات ہے. کل انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں ان کو بس حیران ہو کے دیکھتا رہا. آپ نے مجھے کیا بتایا تھا؟ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ میں گیا تھا حج پر, خانہ کعبہ گیا تھا. خانہ کعبہ میں آپ نے دعا کیا مانگی تھی؟ میں نے یہ دعا مانگی تھی جی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں جو بیوی ملی ہے اور جنت میں بھی اوپر جا کے بھی مجھے یہی بیوی ملے. اب دیکھیے, آپ سارے شوہروں کو انہوں نے پھنسوا دیا. آپ سب کو اس لیے پھنسوا دیا کہ اب آپ کی بیویاں کہیں گی کہ چلو یہ دعا مانگو, خانہ کعبہ چلو. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی تھی جو صاحب سے کہ مجھ سے بھی پوچھ لینا کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں کہ نہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں وہ کون ہے, اور کوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے. پھر پوچھتے ہیں کون؟ میں نے کہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات. واہ نینا خان, خوش رہیے آپ. آپ کے لچھن مجھے بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دکھائیں گی آپ ضرور. اور طارق بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. آپ اسے ہاتھ ملائیے. آپ یقین کیجئے یہ جتنے معصوم چہرے والے آدمی ہیں اتنے ہی معصوم دل بھی رکھتے ہیں یہ. اور ان کے بارے میں شاید کچھ لوگوں نے بتایا یا نہیں بتایا. یہ دیکھیے, ایک تو چہرہ آپ ان کا دیکھیے, انڈیا کے بہت سارے اداکاروں سے ان کا چہرہ ملتا ہے. اس طرف سے کچھ ملتا ہے, یہاں سے کچھ ہے, یہاں سے کچھ ہے, ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ گئے تھے پاکستان فلم میں اداکاری کرنے کے لیے. یہ پاکستان گئے, اداکاری کی, سونیا کو ساتھ لیا, واپس آ کے اپنے گھر میں ٹھہر گئے. اس کے بعد نہیں گئے پھر یہ. تو اب کرتے یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سونیا اگر آپ ایک ماہیہ سنا دیں بہت خوبصورت سا, اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ طارق سے آپ نے سیکھا کتنا ہے. ٹھیک ہے, تالیاں ہونی چاہیے. سونیا سے سننا چاہتے ہیں نا کچھ؟ آئیے ذرا, آئیے پرفارمنس کروائیں تھوڑی سی. شبانہ صاحبہ آپ بھی آئیے نا, ادھر آئیے. آپ اکیلے اکیلی دور دور کیوں ہیں؟ اچھا آئیے تشریف لائیے. اور دیکھیے ادھر آئیے, بیچ میں آئے. یہ جو پورا صحرا ہے نا سجا ہوا, پورا یہ منڈپ جو سجا ہوا ہے, اس کی کرتا دھرتا آپ ہی ہیں. اور آپ, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پڑھی لکھی خاتون ہیں, صاحب علم ہیں, اور علم والوں کی میں بہت عزت کرتا ہوں. چاہے میں امریکہ میں ہوں, کینیڈا میں ہوں, آسٹریلیا میں ہوں, میں جب بھی کہیں جاتا ہوں صاحب علم مجھے ملتے ہیں تو میں ان کی بڑی عزت, بڑا احترام کرتا ہوں. اور آپ کا بھی بڑا احترام ہے میرے دل میں. اور میں اس ہال میں, اس آڈیٹوریم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو ہماری ضرورت ہو, چاہے میں دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں, میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا, اس لیے کہ آپ انتہائی معصوم خاتون ہیں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی تو آپ اس وقت مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی کہ سنو سنو جلدی سے وہ نینا خان کو بلانا ہے, اب تو نہیں کہہ رہی جلدی؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان پہ طرز کھائیں جو بالی ووڈ کی لڑکیاں باہر سوکھ رہی ہیں تیار ہو. میری بات سنیے, فنکار بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. لوگ یہ سمجھ گھر سے میک اپ کر کے نکلے اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ گئے, بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں فنکار بننے کے لیے, ایسے ہی ہے نا؟ فیشن شو, ایک فیشن شو کرنا ایک بیٹی کی شادی کرنے کے برابر ہے. تو کتنی بیٹیوں کی شادیاں کر چکی ہیں؟ 15 بیٹیوں کی شادیاں کر چکی ہوں اور 2 اوریجنل. 2 اوریجنل, ماشاء اللہ. اچھا, اپنی اوریجنل بچیوں کی بھی شادیاں کی ہیں آپ؟ یہ اوریجنل بچیوں کی بات کر رہی ہوں, میں نانی بھی ہوں, خیر سے دادی بھی بن جاؤں گی. اب آپ میں سے کسی کو کوئی سوال کرنے کی جرت نہیں ہے, مجھے یہ پتا ہے. آپ لوگ بڑے متاثر ہو رہے تھے ماشاءاللہ میڈم سے, ٹھیک ہے. اب آپ کے ارمان ماند پڑ چکے ہیں سب کے, کھل کے بات کر لیتے ہیں نا. اب آپ بہت خاموش بیٹھے ہیں, بالکل ہاتھ باندھے ہوئے. یہ جی جی نہیں کی بات کر رہا ہوں, آپ بھی تو کچھ کہیے, کچھ بولیے تو صحیح. یا بیگم نے کونی رکھی ہوئی ہے ساتھ میں کہ خبردار بولے اور ٹھک کونی, ہے نا؟ جی کیا جھگڑا ہو گیا پھر؟ جی اچھا, بہت شکریہ. تو آئیے بسم اللہ, میں نیچے جاتا ہوں, آپ بھی نیچے آ جائیں, ان کو پرفارم کرنے دیں, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. میں کچھ دیر پہلے آپ لوگوں نے, میں اداکارہ کی حیثیت سے تو آپ لوگ ہاں جی جانتے ہیں مجھے, شاید کچھ لوگ نہیں بھی جانتے ہوں, اور میں شاعرہ بھی ہوں. میں بہت چھوٹی عمر سے لکھتی آ رہی ہوں, میری کتاب آ چکی ہے. اب ایک کام کرتے ہیں, سوری بھائی, سارے لوگ جائیں, اپنے جتنے آرٹسٹ ہیں سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں. پہلے آپ شاعری سنا دیجئے, پھر گانا سنا دیجئے, کتاب سنا دیجئے گا, اس کے بعد خدا حافظ کہہ دیجئے گا سب کو. میں ان کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ماں پنجابی میں میں نے ایک کوشش کی, ان کی باتوں کا برا مت منائیں, انہیں سب معاف ہے. تو میں نے پھر ایک کوشش کی تھی کہ بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اردو میری ایک کتاب آ چکی ہے جس میں سے میں نے آپ کو کچھ نظمیں ابھی جو تھیں وہ میری تھی, اور ایک آنے والی ہے. ایک کوشش میں نے کی کہ پنجابی میں نہیں اب مائیے لکھے جاتے, وہ جو ہمارا فوک ہے وہ اس طرح کی پوئٹری اب رک چکی ہے, وہی پرانی ریپیٹ کرتے. تو میں نے اسی پیٹرن پہ ایک پنجابی کا مائیہ لکھا ہے, تو میں آپ کو سناتی ہوں.
बॉलीवुड जो आर्टिस्ट हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो प्लीज़ आएँ और अपना डांस पेश करें. बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी भरपूर तालियों में.
میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول تو اس لعنت سے نکالے جو چیریٹی کی، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک ہم اس قابل نہیں ہو جاتے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تب تک ہمیں باہر بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے اس طرح کی چیریٹی اور ایسے فنڈ ریزنگ شوز کرنے پڑتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری ثقافت کا بھی اس میں جو ہے وہ تعارف ہو جاتا ہے جو ان مغربی لوگوں سے بھی اور ہماری آنے والی نسلوں سے بھی، جو ایک مثبت پہلو ہے میں سمجھتی ہوں۔ میرے نزدیک کیونکہ میں تو خود گاتا ہوں، موسیقی بہت سنتا ہوں، بچپن سے مجھے بہت شوق ہے، میرے لیے تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موسیقی کسی بھی ہمارے فنکشنز کی، ثقافتی پروگرام کی جان ہوتی ہے۔ میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو انجوائے کرتا ہوں، میں صرف اپنے گانے کی بات نہیں کروں، میں سننا بہت پسند کرتا ہوں اچھے سنگرز کو۔ تو میں یہ صرف میری بات نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہماری کمیونٹی ہے، وہ ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فاسٹ گانے، تھوڑے بھنگڑے چنگڑے والے گانے پسند کرتے ہیں، لیکن سنجیدہ میوزک سننے والے بھی بہت ہیں۔ تو میرے نزدیک موسیقی کسی بھی محفل کی، کسی بھی ثقافتی پروگرام کی جان ہوتی ہے۔ ہم جتنے بھی محب وطن لوگ ہیں، سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کے سارے رنگ ساری دنیا کو دکھائیں، اور ہمارے ملک کے سارے رنگ بڑے خوبصورت ہیں، جس میں مذہب، ثقافت، سیاست، بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو بدقسمتی سے جب ہم ملک سے باہر آتے ہیں تو زور صرف ہم مذہب پہ ہی دیتے ہیں یا سیاست پہ ہی، لیکن کلچر کو بھول جاتے ہیں۔ اور 2005 سے میری یہ کوشش رہی ہے کہ کلچر کو پروموٹ کیا جائے کسی نہ کسی حوالے سے۔ ہمیشہ میں ادبی ثقافتی جو پروگرامز ہیں، ایونٹس ہیں، ان کو آرگنائز کرتی رہتی ہوں۔ اور آج جو بات مجھے بڑی اچھی لگی وہ یہ کہ ایک عام انویٹیشن دی تھی، اور جس میں خواتین نے بھرپور شمولیت کی، اور جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے بھی، اور سب نے اس کو بہت سراہا۔ تو سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اب ہمارے لوگوں کو تھوڑا بہت شعور آ گیا، اور وہ اپنے آپ ان پروگرامز میں شمولیت کرنے لگ گئے ہیں۔ اور سوشل یا ثقافتی انٹیگریشن کے حوالے سے بھی بڑا کامیاب رہا، جیسے ہم نے یہاں کے مقامی جو تھے لوگ، جیسے وہ سنگر اور ڈانسرز اور ہمارے سنگرز، ان سب کو مکس کیا، تو وہ بھی بڑا اچھا لگا۔ یہ بھی ایک نئی چیز تھی جس سے میں بڑی سیٹسفائیڈ ہوں، اور میری کوشش ہے آگے جو جیسے فلامنکو اور دوسرے میوزکس ہیں ان کو بھی اپنی قوالی اور اپنے کلاسیکل کے ساتھ میچ کر کے نئے پروگرامز آرگنائز کیے جائیں۔